اچھا بھائی، غزہ میں امداد کی ضرورت ہے، مظلومیت ایسے موقع پر اسلام نے گھریلو حالات کم کرتے ہیں بھائی. غزہ میں بہت شدید ضرورت ہے اور بہت سارے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، کوئی ایک نہیں، لیکن میں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. بہت زیادہ خاندانی کام کر رہا ہے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ. ان کے بندے گئے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی بندے ہائر کیے ہوئے انہوں نے، اور کچھ بڑے ٹرسٹوں سے وہاں جو ریلائبل ٹرسٹ ہیں ان سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر میرے شاگرد ہیں. تو انسان اپنے شاگردوں کو جتنا جانتا ہے اتنا کسی کو نہیں جانتا. بڑے نیک پرہیزگار، دین دنیا دونوں تعلیمات ان کی پاس ہے. اور ورنہ ٹرسٹ خود ایک نوٹ چھاپنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ پاکستان میں بہت سارے ٹرسٹ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ خالی وہی ایک ٹرسٹ ہے، اور بھی ٹرسٹ ہیں، آپ کو جس پہ اعتماد ہو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن میں جو پروموٹ کرتا ہوں وہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو، کیونکہ میں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ سفر کیا، ترکی بھی کیا اور پاکستان میں بھی میں نے سفر کیا. ان کے پروجیکٹ انتہائی پسماندہ علاقوں میں، اور میں ایسے ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا کہ بعض ٹرسٹ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں رش لگا ہوا ہے نا، پبلک ہے، وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، کیمروں میں آ رہے ہیں. اور جو ایسے خطرناک علاقے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ادھر بہت کم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کوریج اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. تو اخلاص کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. پبلک کو دکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ٹرسٹ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ یہ باقی سارے 2 نمبر ہیں، نہیں، 2 نمبر بھی ہیں، 1 نمبر بھی ہیں. لیکن میں چونکہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے، بہت خاندانی کام کر رہے ہیں یہ لوگ غزہ میں. تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ کی رقمیں انشاءاللہ 1 روپے بھی انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور آپ کی رقمیں ٹھکانے پہ پہنچیں گی انشاءاللہ. باقی بھی لوگ کر رہے ہیں، دارالعلوم والے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، حضرت مفتی تقی صاحب بھی قابل اعتماد ہیں ہمارے لیے، اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو چونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں تو اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب کو تو سبھی پرسنلی جانتے ہیں، وہ تو ان کے تو میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. حضرت نے بھی بہت تعاون کیا الحمدللہ. اچھا، بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں، بس پھینک رہے ہیں، دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں، غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو، جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. اب میں کہتا پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے، فلاں فلاں ٹرسٹ نہیں کر رہا، یہ غلط ہو جاتا نا بھائی. تو اپنے بات پتا نا، دوسروں کی کیوں کر رہا ہے تو نفی بیٹھ گئے. وہی میں لطیفے سناتا ہوں نا اکثر. ایک آدمی رات کو دعا مانگ رہا تھا، مزدور نا، اے اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ سارے مشٹنڈے سو رہے ہیں، میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. انہوں نے بھی محنت مزدوری کی، میں نے بھی کی، جتنے یہ تھکے اتنا میں تھکا، جتنے پراٹھے انہوں نے کھائے اتنے میں نے کھائے، پھر بھی میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ سو رہے ہیں، لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک نے منڈی نکالی، بولا کم بخت تو اپنی تعریفیں کر، اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہے تو بیٹھ گئے. تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا، فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا، فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا. چھوڑ دو یار منفی باتیں، جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو. ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. جو کر رہا ہے ویل ڈن، جو نہیں کر رہا چپ. یہ نہیں فتوے لگاؤ کہ یہ نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو مثبت باتوں والوں کو پروموٹ کیا کریں میڈیا پہ. جو منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ کچھ نہیں کر رہے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، ڈمکانا. جس کی 2 بیویاں ہوتی ہیں نا، ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں، وہ آئے، ان کی بیگم نے بولا، شکایت آئی نا کہ یہ ہر وقت آ کے نا یہ بتاتے رہتے، وہ والی تو یہ والے کام بھی کرتی ہے تم یہ نہیں کرتی، وہ تو یوں بھی کرتی ہے تم یہ نہیں کرتی. میں نے کہا یہ کمبخت خود ہی لڑوا رہا ہے بیویوں کو آپس میں. ابے تم یہ کیوں بتا رہے وہ یہ والے کام کرتی ہے تم یوں نہیں کرتی، وہ برتن بھی دھوتی ہے تم برتن نہیں دھوتی. بھائی تم اس کو بول دو بیگم تم برتن دھو لیا کرو، اس کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہا ہے یار تو. اس سے تو عورت کو غیرت آئے گی نا. اچھا پھر وہ کہے گی پھر ٹھیک ہے ادھر ہی چلا جا بھائی، تو ادھر ہی رہ لے، وہی بہت اچھی ہے. بعض لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی. تم بیویوں کو اس طرح سے خود لڑا رہے ہو یار، پاگل آدمی. خود ہی لڑوا رہے تو وہ تو یوں ہے اور تو یوں ہے، وہ تو اتنی خوبصورت ہے تم تو لگتی نہیں خوبصورت. ابے تو ویسے ہی بول دے بیگم تو تھوڑی سی موٹی ہے تھوڑا سی پتلی ہو جائے، یا تھوڑی سی پتلی ہے تھوڑی سی موٹی ہو. یہ کیوں بول رہا ہے ویسی ہو جائے جیسی وہ والی ہے. اس کو تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں ہوگا؟ آئے گا. تو ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا نا، مرید نے. اب مرید ہمارے حضرت کا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے کسی دوسرے پیر صاحب کی. حضرت ان پیر صاحب کے پاس تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان پیر صاحب کے بیان. حضرت فرمایا اسی سے بیعت ہو جا بھائی تو جا کے. کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو اتفاق سے کوئی بندہ وسیم نہیں تھا، وہ پسند آ گیا.
دل میں خیال آ گئے کہ بھائی وہ ہینڈسم میرے شوہر سے زیادہ ہینڈسم کیا ہے وہ ہے, تو بعض دفعہ آ جاتے ہیں خیال ایسے, مرد کو بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ لڑکی نظر پڑ گئی غیر اختیاری, یار کتنی خوبصورت ہے, بس خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا. ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کبھی غیر اختیاری نظر. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی بندے پہ نظر پڑی, بڑا ہینڈسم اسمارٹ ہے, خیال آئے گا اور گزر جائے گا. اب کہیں نظر پڑ گئی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ بندہ ہے, اب بیگم گھر آ کے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے دیکھا کتنا ہینڈسم ہے وہ, تو میاں کیا کہے گا, بلا لیتا ہوں اسی سے شادی کر لے بھائی, یہی کہے گا نا. اب بیگم جواب میں کہے حق سننا بہت کڑوا ہوتا ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی, حق سننا, حق واقعی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. تو دیکھ گینڈے جیسا موٹا اور ایک وسیم ہے, وسیم کا بچہ تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے وسیم ناراض نہیں ہو, ایک وسیم ہے دیکھ کتنا ہینڈسم اسمارٹ, 2 دفعہ 3 دفعہ کہے گا, میاں کہے گا بھائی یہ طلاق کا پیپر پکڑ اور شادی کس سے کر لے, جا کے تو وسیم سے کر لے. تو بات صحیح ہے بھائی, تو گینڈا ہے وہ اسمارٹ ہے, لیکن یہ بات بتانے کی نہیں ہے, بس خیال آیا گزار لو بھائی, ختم ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو بعض اسکالر ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا, مولوی یوں نہیں کرے گا, بھائی چھوڑ دے مولویوں کی, چھوڑ دے یار, تم جو آپ کر سکتے ہو کرو. ہمیں لگا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے, ہم ٹانگیں نہیں کھینچیں گے آپ کی, اچھا کام کر کے دکھاؤ ہم بھی ساتھ دیں گے. ہم کہیں گے دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ پوزیٹیوٹی بہت ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں تو اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہا ہوں, یہ مولوی نہیں کر, حالانکہ اس کو پتا ہے مولوی بھی کر رہے ہیں, وہ میڈیا پہ نہیں ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں سندھ میں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے جا کے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاندانی بات یہ, ہمیشہ منہ سے پوزیٹیو بات سنو گے آپ. تو ہم نے بھی اپریشیٹ کیا ڈاکٹر صاحب کو, یوتھ کلب والوں کو بھی میں کیوں اپریشیٹ کرتا ہوں, نیگیٹو بات نہیں کر رہے ہوتے کہ یوں ہم کر رہے ہیں وہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہے. بھائی تم جو کر رہے ہو, یونیورسٹیوں میں یوتھ کلب والے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, پوزیٹیو کام کرتے ہیں, کرو یار, ہم سے جو ہو سکا ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. اب وہ کہنے لگے دیکھو مفتی طارق حسین ممبر پہ بیٹھے شادیوں میں بیان کر رہے ہیں, ہم یہاں یونیورسٹی میں آ کے دیکھو پروگرام کر رہے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا, بولیں گا بھائی تو غصہ ہی آئے گا نا انسان کو, نفرتیں پھیلیں گی. اس سے شرمندگی نہیں ہوتی, اس سے کیا پھیلتی ہیں, نفرتیں. آپ کام کرو, دوسرا وہ کام نہیں کرے گا تو خود ہی شرمندہ ہوگا, کہے گا یار یہ تو میرے کرنے کا کام تھا. اور بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کر رہے. تو جو بھی مذہبی لوگ پوزیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں, جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں ان کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. یہ بیان میں نے یہاں سے شروع کیا تھا, تو اگلے ہفتے پھر جب دوبارہ بیان ہوگا جمعے کا تو انشاءاللہ پھر اس کو میں کنٹینیو کر لوں گا. تو اس میں یہ تھا کہ اپنی اصلاح کی فکر, دوسرے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو وہ بھی اپنی نیت سے, کہ اگر میں تبلیغ نہیں کروں گا تو اللہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا. تو دوسرے کو تبلیغ بھی اپنی نیت سے کرنا فرض ہے کہ بھائی میری ذمہ داری ہے, میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو تبلیغ کر رہا ہوں. اس پہ انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے دوبارہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی کے معاملات ہیں واٹر بورڈ کے, تو ایک تو یہ ہے کہ لائن مین سے لے کے آ رہی ہے آواز, لائن مین سے لے کے ایم ڈی تک جو بھی واٹر بورڈ سے وابستہ ہیں, جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. جی اب لائن مین وال نہیں کھول رہا, کہیں پانی دیکھیں ناانصافی ہے کہ کہیں پانی روز آ رہا ہے, کہیں ایک دن بیچ کر کے آ رہا ہے, اور کہیں 4 دن بعد آ رہا ہے. یہاں 25 دن بعد پانی آیا ہے. اب وہ میں نے دیکھا ایک ویڈیو آئی ہے, جو نہر ہے جو ڈیم کہا جاتا ہے, اس ڈیم سے جو پانی آ رہا ہے ہم لوگوں کے پینے کے لیے, کراچی والوں کے لیے یا خاص طور پر نارتھ کراچی والوں کے لیے, وہ اس کے اندر ہزاروں لوگ نہا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا, جب نہاتے ہوئے انسان پیشاب بھی کر سکتا ہے, تھوکتا تو ہے ہی لیکن پیشاب بھی کر سکتا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے کہ ایک تو پانی بہتا ہوا وہ ہوتا ہے پاک, جو دریاؤں سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور آگے تک بہتا ہوا جا رہا ہے. یہ پانی ڈیم سے آگے ہماری لائنوں میں آگے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے, اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کو نہانے والوں کو روکیں, اور جو لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ کام یہ نہیں کر رہے, تو کیا ان کی روزیاں حرام نہیں ہیں؟ اور پھر وہاں واٹر ٹینکر پانی کے بھرے جا رہے ہیں رشوت دے کے, تو وہ ان کی روزی حرام نہیں ہے جو واٹر ٹینکر وہاں سے بھر کے پانی بیچ رہے ہیں؟ یہاں سے تو بھر ہی رہے ہیں سقی سے, یہاں کے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن وہاں واٹر ٹینکر لائن سے لگے ہوئے ہیں اور وہ واٹر ٹینکر بھر رہے ہیں پانی اور وہ بیچ رہے ہیں. تو ان کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ جو ذمہ دار ہیں جو ان کو نہانے والوں کو روکیں اور جو نہیں روک رہا ہے, ان کی روزی حرام نہیں ہے, اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا رہا. دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کراچی میں جہاں سے پانی آتا ہے نا, یہ 2 جھیلوں سے آتا ہے. تو ہب ڈیم سے آتا ہے یا ادھر سے کینچر جھیل ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہاں سے پانی آتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پانی میں انسان روزانہ نہاتے ہیں, تھوکتے بھی ہیں اور بھی رپورٹیں پیش کرتے ہیں, وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے. یہ تو خالی انسانوں کا کہہ رہے ہیں, ہم نے کتے نہاتے ہوئے دیکھے ہیں.
कुत्ते, भैंसे, गायें, जिसको मौका मिलता है पानी में उतर के इंजॉय करता है। फिर वो पानी आता है हमारे नलकों में, हम पीते हैं उस पानी को। ठीक है, एज इट इज नहीं आता, गवर्नमेंट उसको फिल्टर करती है, लेकिन इतनी बात तो है ना कि आप जो पानी लोगों के पेट में जाएगा, जिस पानी से लोग नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट को इतनी निगरानी तो करनी चाहिए कि कम से कम कुत्ते तो ना नहाएं उसके अंदर। तो हमने मालूमात की तो पता चला कि इस पानी में पब्लिक को नहाने की परमिशन नहीं है, इल्लीगल है इस पानी में नहाना। तो अगर ये इल्लीगल है तो जो इसकी हिफाजत पे मामूर लोग हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, तो यकीनन उनकी आमदन हराम होगी, गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो तनख्वाह मिल रही है वो हराम होगी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे नोटिस ले, जो पानी पीने का आ रहा है उसमें लोगों को नहाने से मना करे। वैसे नहाए, जिन खेतों से पानी से खेतों को सैराब किया जाता है उसमें नहाए, भैंसों को भी नहलाएं, उसमें खुद भी नहाएं। नहाने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो कराची में 2 बड़ी नहरें आ रही हैं पानी के लिए, इसमें पब्लिक के नहाने पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ नहाएंगे नहीं, बच्चे तो पेशाब भी करेंगे उसके अंदर। तो गवर्नमेंट कहती है हम फिल्टर करते हैं, ठीक है आप फिल्टर करते हैं, लेकिन कोई इंसानियत भी कोई चीज होती है ना, ये थोड़ी कि पेशाब कर दो पानी में, फिल्टर करके पिला दो किसी को भी। बाकी वो पानी नापाक नहीं होता, क्योंकि बहता हुआ पानी है, जब तक उसमें बदबू नहीं आएगी वो नापाक नहीं कहलाएगा, लेकिन सेहत के लिए बहरहाल इंतहाई नुकसानदेह। और आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए, और जिन लोगों को वहां गवर्नमेंट ने मुतय्यन किया हुआ है पानी की हिफाजत पर, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो उनकी आमदन भी हराम है और नाजायज है। तो ये बात बिल्कुल माकूल है। आप देखो वाटर टैंकर जो भर रहे हैं ना, ये बात हमने अपर लेवल पे पहुंचाई है कि इस काम को वाटर माफिया को रोका जाए। वाटर टैंकर डायरेक्ट लाइनों से पानी लेते हैं, फिर एक टैंकर माफिया है, ये पानी लेते हैं फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हमारे आला ओहदेदारों से इस बारे में बात हुई, रेंजर्स वालों की बात कर रहा हूँ, जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, तो हमें ये बताया गया, जवाब ये दिया गया, वो जवाब सही है गलत है वो फैसला आप खुद करें। वो जवाब ये दिया गया है कि सिंध गवर्नमेंट लोगों को प्रॉपर वे में पानी दे नहीं रही। कहीं पानी इतना आ रहा है कि नदियां की नदियां बह रही हैं, कहीं नलका खोलो तो हवा के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो हम अगर ये टैंकर माफिया को भी रोक लेंगे तो इससे ये नहीं होगा कि पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा, बल्कि जिनके घरों में टैंकर के जरिए पानी आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी उनके पास से खत्म हो जाएगा, वो इससे भी जाएंगे, कहत पड़ जाएगा बिल्कुल। तो जब तक ये पानी की लाइनों का पूरा सिस्टम सही नहीं हो जाता, और ये गवर्नमेंट करेगी, तो जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, इसकी एक आसान मिसाल देता हूं। हमने आला ओहदेदारों से बात की कि आप स्मगलिंग को मुकम्मल क्यों नहीं बैन कर देते। चोरी छुपे बहुत सी जगहों पे छप्पड़ में स्मगलिंग हो रही है और वहां हुकूमती लोग बैठे हुए होते हैं। तो उनका जवाब ये था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हमने स्मगलिंग पे ज्यादा खुद ही कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट वहां खुद से तो लोगों को कुछ दे नहीं सकती और स्मगलिंग को लीगल भी नहीं कर सकती। लीगल करेगी तो दबा के शुरू हो जाएगी। तो इल्लीगल किया हुआ है, लेकिन जाने दिया हुआ है कि थोड़ा बहुत हमें भी खिलाओ खुद भी खाओ, क्योंकि अगर बिल्कुल रोक लिया जाएगा तो वो आटे डाल के भी नहीं रहेंगे, वो लोग मर जाएंगे कहत से। तो जब तक गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो हम क्या करें। अब ये गवर्नमेंट सही कह रही है गलत कह रही है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन ये कहा है। तो ये टैंकर माफिया का भी ऐसा ही है, अगर 100% इसको बंद कर दिया, रोक दिया, तो हमारे घर तो टैंकर से पानी आ रहा है भाई, पता चला लाइन से भी गए और टैंकर से भी गए। तो टैंकर माफिया को बैन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले लाइनों में तो पानी दो। तो पहले लाइनों में पानी आना शुरू हो जाए, फिर हम टैंकर माफिया के खिलाफ जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। चलो भाई अगला सवाल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत अरसे से आपको सुनता हुआ आ रहा हूँ और मैं बेसिकली जो है स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ, माशाअल्लाह, प्राइवेट स्कूल भी है। तो मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है और अगर मैं उर्दू में बोलूँगा तो यकीनन क्योंकि ये मीडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है तो शायद मेरी पकड़ भी हो सकती है। आप उर्दू में बोल लें। Sir, actually, when you will turn around the whole Karachi, so that time you can see there's lots of school who are totally illiterate people are running. But board is announced that whenever you will give me little bit bribe and little bit things, so that time we will pass out to you. 9-10 student 9-10 के बच्चे आप देख लें या कोई भी आप इस टाइप की चीज देख लें, 120 गज की जगह जो है 120 गज की जगह
اس کے اوپر EDO ایجوکیشن ڈسٹرکٹ آفیسر اسکول کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن you can find out the whole Karachi. There's lots of schools are available in this city. جو میٹرک تک اسکول چلا رہے ہیں اور 120 گز سے بھی چھوٹے ہیں اور رجسٹرڈ اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اور بورڈ سے ریکگنائز بھی ہیں اور EDO آفس سے رجسٹرڈ بھی ہیں. اور بورڈ آفس میں یہ تھوڑا سا لفظ میں انگلش میں بولوں گا کہ بورڈ یوز ٹو سے دیٹ سر, کیونکہ یہ وائرل ہو جاتی ہے اکثر ویڈیو نا, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ہی کوئی آ جائے. اصل میں تھوڑا شارٹ سوال پوچھے نا, یہ جو آپ نے پوچھا اردو میں بھی پوچھ لیں گے, کچھ نہیں ہوگا. یہ انگلش میں بھی وہی اعتراض ہے جو اردو میں. سوال صرف سر یہ اتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اسکولوں کا آپ حال دیکھو, آپ یہ بات کر رہے ہو کہ 120 گز سے کم پہ اسکول بنے ہوئے ہیں جو انلیگل ہے. میں ایسے اسکول جانتا ہوں اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, ڈیسک کے پیسے بھی آ رہے ہیں, وائٹ بورڈ کے پیسے بھی آ رہے ہیں, اور گدھے بیٹھے ہوئے وہاں پہ, گدھے گھوڑے بندھے ہوئے. تو اس لیے حکومت زندہ باد. ایسا ہی تھوڑی ہم نے دیکھیں ترقی کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا سر. 9-10 میں تو یہ ترقی ہے, ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے سر. 9-10 میں اگر جو ہے بچے کو A1 گریڈ چاہیے یا ٹاپ, وہ پیسے سے مل جاتا ہے. دیکھیں جب جان محفوظ نہیں ہے تو آگے تعلیم تو بات کی چیز ہے نا یار. کراچی تو آپ کو پتا ہے رپورٹ یہ ہے کہ کراچی اس وقت پوری دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آ گیا ہے, 4تھے نمبر پر ہے. رہنے کے لحاظ سے دنیا کے بدترین شہروں میں کون سے نمبر پر ہے؟ 4تھے نمبر پر. کراچی کو کراچی کے بجائے کچرا کنڈی کہا کرو. دنیا کی سب سے بڑی کچرا کنڈی کہاں ہے؟ کراچی. سب سے بڑی دنیا کی the biggest کچرا کنڈی آف دی ورلڈ. انگلش میں بول رہا ہوں تبھی اردو میں نہیں بول رہا میں. the biggest کچرا کنڈی آف دا ورلڈ از کراچی. تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں. صرف سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فورس کرتا ہے کہ سر آپ مجھے بھی A1 گریڈ دلوا دیں اور میں کروا سکتا ہوں, نہیں دلوا, جائز نہیں ہے, نہیں دلوا سکتے, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن پیچھے سے بول رہے ہیں کہ اتنے دو لے لو اور بھی اسکول کی ریپوٹیشن اچھی بنتی ہے. نہیں, رشوت جائز نہیں ہے. جزاک. اگلا سوال, پھر آپ میں اور حکومت میں فرق کیا ہوگا اگر آپ بھی یہی کام کریں گے؟ جی اچھا, کہاں ہیں کہاں ہیں ابھی ہیں؟ مفتی صاحب گزارش, کئی مہینوں میں آپ سے رابطے نہیں مل سکا, آپ مسجد میں آئے مگر اندر نہیں آ سکا, باہر سے واپس چلا گیا, مجھے آپ کا ستایا ہوا ایک بیاہ آیا تو میں واپس چلا جاتا ہوں. مفتی صاحب اصل میں کچھ پریشان ہوں کافی, کوئی فون نمبر ہے میں رابطہ کر لوں گا ان سے بات نہیں. چلیں فون نمبر ڈالا ہوا ہے نیچے, تو کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب میرا جی مائک تو آن کریں یار, سب کو سوال تو آئے نا. جب آپ دشمن کی فوج سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کے جو عورتیں بچے اور بوڑھے ہیں یعنی لوکل مقامی آبادی, اس پر ان کو مارنا یا کسی بھی طرح کی اذیت دینا ناجائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے اسرائیل نے فلسطین پر جو کچھ بھی کیا وہ تو ظاہر بات ہے ظلم تھا, لیکن جو ایران بدلے میں کر رہا ہے تو ان کی عام آبادی کے مقامی علاقوں میں میزائل گرا کے ان کو جو ہے عام عوام کو بھی مار رہا ہے. تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیونکہ عوام تو بہت ساری جو ہے حکومت کی پالیسیز کے آدمی کے خلاف ہوتی ہے, عوام کا کیا قصور؟ دیکھو جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے, کوئی عورت نہ مرے, کوئی بوڑھا نہ مرے, یہ پاسبل نہیں ہے, عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں, سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے, لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے, آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا, تو شرعن ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, فتح ہو ہی نہیں سکتی, وہ کھا جائیں گے, ہمیں طاقت میں آ جائیں گے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا, اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا, میری نیت اس کو مارنا ہے, لیکن اس نے ڈھال بنا لیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, لیکن کیا بلی نہیں مری ہوگی اس میں, کیا گائے نہیں مری ہوں گی اس میں,
تو اس میں بے گناہ لوگ بھی وہ مرتے ہیں, وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا. ہاں ہدف ہی بے گناہ لوگوں کو بنایا جائے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ گورباچوف تھا نا جو افغانستان میں آیا تھا, رشیا کا صدر, کیسا بیڑا غرق کیا اس نے افغانستان کا, 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے جب نہیں رشیا کا انقلاب آیا تھا. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, ہائے گورباچوف نے ظلم کیا, بیچارہ جہنم میں جائے گا, میں چاہتا ہوں وہ ایمان لے آئے اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں, ہائے 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 ہائے. تو ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا, اس نے تو لاشیں دیکھی تھی نا افغانستان میں, اس نے کہا مولوی صاحب گورباچوف قیامت میں ملے نا, اس کو بھی کوٹوں گا, تجھے بھی پکڑ کے کوٹوں گا ساتھ میں. گورباچوف کو تو چھوڑوں گا نہیں, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. ایک حد ہوتی ہے میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے, اے اللہ فرعون کے دل پر مہر لگا دے اور ایسا سخت دل کر دے کہ اب اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے, ایسا نہ ہو آخر میں توبہ کر کے مر جائے اور سارے گناہ معاف کروا کے چلا جائے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سارے قتل جو اس نے کیے, ہم پہ ظلم کیا, یہ معاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس کے دل کو سخت کر, اس سے توبہ کی توفیق چھین لے. جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے توبہ کی توفیق نہ ملے, کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایک حد تک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر بد دعائیں ہی بنتی ہیں. تو اتنے نیک نہ بنے کہ ہائے بیچارے نہیں ہیں, سارے ایک جیسے. چلو السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے, میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاءاللہ اب داڑھی رکھی ہے. واہ. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں ملا نہ کہلائیں, اس لیے داڑھی رکھ لی, اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے. اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے. گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. تو مصعب سوال میرا آپ سے, ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے. تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھوں کہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا, آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا, یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے تو کامن سوال ہے یہ, تو کر لیں, لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. مفتی صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا. ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتا ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کوئی ایک آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے, جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگنینسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے. اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے, تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مصعب تصویر کے لیے اگر, ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ.
آ جاؤ میرے بھائی, بلکہ ابھی آ جاؤ, تیرا بچہ, آپ کا بچہ, یعنی میرا بچہ, تیرا بچہ کہہ رہا تھا, پرنسپل صاحب کا بچہ, السلام علیکم, جلدی سے, شاباش, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, دبا دے دبا دے دبا دے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, شاباش, آ جاؤ لاہور والے, لاہور اسٹیشن, وعلیکم السلام, لسی, سجی کے پائے, کھجی کے پائے, کیا لکھا ہوا ہے یار, پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے, پینسل سے لکھا ہوا ہے اتنا ہلکا ہلکا. اور کوئی سوال؟ میرا نام, میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے, میرا سوال ہے, نام عبد الصمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن دینے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے, کمیشن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, جائز ہے کام کرنا کمیشن پہ بھی, اس میں کوئی شریعت نے ناجائز نہیں قرار دیا, چاہے دواؤں کی قیمت میں فرق پڑ رہا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو پڑے گا, نیچرل ہے یہ, دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. گائے کی پڑھنا, کوئی کیا بول رہا ہے بھائی, گانے کی لیرک پڑھنا, گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے, صرف بیوی کے لیے جائز ہے, اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو, آدمی کہتے ہیں تجھے کیوں سناؤں. تو جو پرانے گانے یاد ہیں, لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے, تو سننا بھی نہیں, سننا نہیں ہے, پرانے یاد ہوتے ہیں, بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا, اب ہم کبھی بس میں, پہلے اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے, کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ, وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں, گانا نہیں بھولتا انسان, تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں. وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی, ٹائٹ قسم کی شاعر, تو لڑکے بتاتے ہیں, لونڈے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے, ٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی, وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ, بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے, یہ ہماری ارینج میرج نہیں, ہماری محبت کی شادی. لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. انٹی کا فون آ جائے پوری فلمیں سنا دے گا اس کو, اسٹوریاں سنا دے گا. اچھا میرے بھائی, اچھا بیوی کو کبھی سنا بھی رہا ہوں تو بیوی سمجھتی ہے مجھے کہہ رہا ہے یہ, حالانکہ آدمی کسی اور کی نیت کر کے کہہ رہا ہوتا ہے. کچھ خواتین کہتی ہیں ہمارے شوہر محبت میں گانے سناتے ہیں, کہتا ہوں بھائی اتنا نیک, مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. اچھا میرے بھائی, وہ مسجد کو یتیم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, غریب کرنا نامناسب. اچھا میں نے اپنی مسجد کے بارے میں کہہ دیا ہماری مسجد بیچاری یتیم اور غریب ہے, یہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مسجد کو یتیم اور غریب کہنا ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی ادب کا نا, ادب کا کو مسلط نہیں کرو اپنے اوپر, اس میں مسجد کی توہین نہیں تھی, مسجد کی قسمہ پرسی بیان کرنا مقصد تھا, تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم, اپنے اوپر خامخواہ کی سختیاں مت لگاؤ, اللہ بھی کر دے گا سختیاں. اب ایک مولوی صاحب نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا, اتنا سخت بیان تھا وہ, لوگوں نے واہ واہ تو کر لی, لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے, کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا. شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے, نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا, لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے, یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے, اوپر بیت الخلا نیچے قرآن. ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے, اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے, نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے. تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو. اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے, سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ, پیٹھ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو ادب کریں اعتدال سے, اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے, آتے پہلے درود شریف پڑھتے, بڑے احترام کر رہے ہیں آپ مفتی ہیں, تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا. احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا, تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا, دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہے. ان پہ انڈیا کے تھے, کہیں لکھنؤ کے, تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا, بوڑھے ہیں خیریت بیریت, لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع,
تو میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں, آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید, ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت, جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو, السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, یہ اس کا جواب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے, ایک میٹنگ تھی, اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا, ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں, اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے, میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہا ہے نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں, جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ہیں ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کے خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا, ایسی کی تیسے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد یہ, جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے, مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا, جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا, جنرل باجوہ, تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد وہ ہمارا باپ ہے, جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں, بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں, بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے آج کر رہے ہیں, بولو نا, نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو, 100 دفعہ فیور کرو, پی ٹی آئی کو بھی کرو, جے یو آئی کو بھی کرو. لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا, یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے, ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے, سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے, کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے 100% حرام اور ناجائز کام کیا ہی ہے. اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ جرم ہے, آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے میرے بھائی, کن کے پیچھے؟
نہیں نہیں نہیں، پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے، وہیں سے کاٹ رہے ہو، پھر تو یہ دھوکا ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا؟ سوری. ہاں، مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا، جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا، مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافی بھی ہیں، بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ شافی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں، کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں، ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. میں نے خود تحریر پڑھی ہے، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے، جو ان کا ہی کرائے ہے، لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. صرف بریلوی نہیں پڑھتے، وہ نہیں پڑھے، ان کی مرضی، ان کے پاس کیا لاجک ہے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافی ہیں، ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، کیا کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے، ترکی سارا حنفی ہے، افغانستان سارا حنفی. امام بخاری کا وطن بخارا، وہ سارا کیا ہے؟ میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے، میں نے دیکھا ہے، وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں. وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو، چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی؟ امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو، 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے، کہیں اور نہیں، حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے، اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا، خلیل الرحمان ہی نام ہے نا، ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں، ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتا ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں، لیکن وہ مجال ہے، کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے، جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے، طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو پھر فرقواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کی میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے غلط ہے، پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی، یہ بالکل ایسے ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کے خلا نہیں ہوتا. بھائی سب کی رائے خلا نہیں ہوتا. تو جس کو جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے حنفیوں کا نام لے کے رگڑ دیتا ہے اس کو. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں نا، جی، ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے؟ لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام کیوں ہوگی؟ حلال ہے. وہ جو پیٹرول کم کرتے ہیں نا، ان سے تو لڑکے کام کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ؟ جو پیٹرول کم ہوتا ہے نا، ان سے تو لڑکوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ تو اندر آفس سے ہوتا ہے. بس اگر ناجائز کام کر رہے ہیں، پیٹرول بچا رہے ہیں اور بل صحیح نہیں بنا رہے تو پھر ناجائز ہے. لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے بھی صحیح نہیں ہے. جو لڑکے کام کرتے ہیں پیٹرول پمپ پہ ان کے بھی آمدنی اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے، زیادہ کام کیا ہے، زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی. اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے پھر جائز نہیں ہے. میرے بھائی جلدی جلدی میرے پاس نہیں لیڈیز گروپ کے ساتھ عمرہ کے بغیر محرم میں جا سکتی ہوں. خاتون نے پوچھا ہے کیا میں بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. جوان لڑکی بغیر محرم کے عمرہ یا حج کا سفر نہیں کر سکتی. ایسی باتوں کا فتویٰ غامدی صاحب سے لیا کرے. تو اس کو عام سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، حج عمرے کے سفر پر. دیکھو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے، اس میں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ تھی فتنہ،
کیونکہ پہلے زمانے میں جنگلوں کا سفر بھی آ رہا ہے, صحراؤں کا سفر بھی آ رہا ہے, عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا تو اس کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا ایک دن اور ایک رات کا سفر, یا اور ایک دوسری حدیث میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جہاز میں جا رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیو ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو ہو سکتا ہے کراچی سے لاہور کسی کام سے جانا ہو گیا ایمرجنسی میں, لاہور سے کراچی, یا امریکہ بھی جا سکتی ہے, امریکہ میں اس کا محرم وہاں موجود ہے, یہاں سے ابا نے بٹھا دیا اور وہاں سے کسی نے ریسیو کر لیا, اس میں تو کوئی ضرورت کے وقت گنجائش دی جا سکتی ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہوتا, حج میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں سے اڑی وہاں پہنچ گئی, 10 سے 15 دن اسٹے کرنا پڑتا ہے. کسی اجنبی ملک میں اتنا لمبا اسٹے جوان عورت کا محرم کے بغیر, اس میں یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اچھا, لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں کی بیٹی گئی تھی, جوان لڑکی ہے, وہ تو صرف حج عمرہ نہیں بلکہ وہ تو 4 سال یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آ گئی, اسے تو کچھ نہیں ہوا, اور مولوی لوگ کہتے ہیں فتنے کا اندیشہ ہے. دیکھو فتنے کا اندیشے کا مطلب کیا ہے, خطرہ ہے, یقینی تھوڑی ہوتا ہے فتنہ. کسی علاقے میں چرس بٹ رہی ہو, آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں میرا بچہ تو گیا تھا, کوئی چرس نہیں لی اس نے, چرسیوں سے دوستیاں بھی لگائیں, راتیں بھی گزاری, چرس نہیں پی. آپ کہیں گے بھائی یہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن خطرہ تو ہے نا, تو ہم کیوں رسک لیں بھائی؟ تو اسلام میں بہت سارے احکام کا مدار فتنے پر نہیں ہے, فتنے کے خطرے پر ہے, خطرہ موجود ہے. ورنہ بہت ساری بے پردہ عورتیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ, آج تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا. بہت ساری بے پردہ ہیں, تو کیا بے پردگی کی اجازت ہو جائے گی؟ یہی کہا جائے گا نہیں چھیڑا, خطرہ تو ہے نا, خطرہ تو ہے. تو خطرے کی بیس پہ بہت ساری لڑکیاں جاتی ہیں, عمرہ کر کے آ جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری جاتی ہیں یورپ امریکہ یونیورسٹیوں میں 4-4 سال ہاسٹل میں رہتی, کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہت ساریوں کو بہت کچھ ہوتا بھی اسی وجہ سے, اگر وہ گھر میں رہتی تو نہ ہوتا یہ سب کچھ. تو شریعت نے فتنے پر مدار نہیں رکھا, فتنے کے خطرے پر مدار رکھا ہے. تو حج اور عمرے میں بہت ٹائم گزارنا پڑتا ہے, اجنبی ملک ہے, اجنبی کنٹری ہے, سارے اجنبی لوگ ہیں, تو بہت خطرہ ہوتا ہے ٹاکرا ہو جائے. دوستیاں جہازوں میں ہو جاتی ہیں, دوستیاں بیٹھے بیٹھے دوستیاں ہو جاتی ہیں, بڑے اسکینڈل چلتے ہیں پھر. تو اس لیے اتنی تو گنجائش ضرورت کے وقت دی جا سکتی ہے, یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں, لیکن کسی دوسرے کنٹری میں اتنے ٹائم کے لیے اسٹے کرنا محرم کے بغیر, اس کی بالکل اجازت نہیں. ہاں بوڑھی عورتیں مستثنا ہے, تو بوڑھی عورتوں وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہیں. اب بوڑھی کون ہے تو ہم کوئی ایج نہیں بتاتے, جو عورت کہہ دے کہ میں بوڑھی ہوں وہ چلی جائے, السلام علیکم. وہ کہے وہ مر جائے گی. ہماری جاننے والی ایک خاتون اس چکر میں مر گئی, ڈاکٹر کو اپنی عمر ہی نہیں بتاتی تھی صحیح, 35 سال کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر 35 سال کے حساب سے ان کو میڈیسن دے رہا تھا, جبکہ وہ 55 کی ہو چکی تھی. جھوٹ بولا ڈاکٹر سے اور مر گئی. موت گوارا کر لی, مگر یہ کہنا کہ میں 55 کی ہو چکی ہوں یہ گوارا نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے. مفتی صاحب میرا نام ذوالفقار, میں سعودیہ سے آیا ہوں چھٹیوں میں. ویری گڈ. تو میرے کافی کولیگ جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں. ویری گڈ. اور ان میں سے ایک انڈین کولیگ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کراچی میں رہتے ہو لیکن آج تک آپ کی مفتی طارق مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ایک تو ملاقات کرنی ہے آپ سے, ایک تصویر کی درخواست ہے. اچھا, 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے. جلی سعودیہ میں جو ہے وہ میں بچوں کو اس دفعہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہاں پہ آگے بقرعید دیکھیں. وہاں پہ وہ میرے بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں, تو وہ ایسا کوئی اسلامی چینل, بچوں کا چینل نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں جامعۃ الرشید کیا کام کر رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, تو کیا آپ نے اپنے کچھ شاگرد ایسے بنائے ہیں جو یہ آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھو بچوں کو پھر بقرعید میں پاکستان لایا کرو, کراچی, خدا کی قسم بقرعید کا مزہ کراچی میں ہی ہے, بہت زیادہ مزہ. میں نے دیکھا ہے کینیڈا سے, UK سے لوگ اپنے بچوں کو کراچی لا رہے ہوتے ہیں, باقی ملکوں میں مزہ نہیں ہے بقرعید کا, اور پاکستان میں بھی جو مزہ کراچی میں کہیں اور نہیں ہے. تو وہ اس کا تو یہ جواب ہو گیا کہ بچوں کو سعودی عرب نہ رکھیں بقرعید میں, ان کو یہاں لے کر آئیں. سعودیوں کو بولیں تم بھی آؤ ہمارے یہاں آؤ, بقرعید یہاں آ کے گزارا کرو. باقی یوٹیوب چینل تو لوگ بنا رہے ہیں, مذہبی چینل بھی ہیں. جامعۃ الرشید کا مجھے نہیں پتا, شاید بنایا انہوں نے, نہیں بنایا واللہ عالم. بنانا چاہیے بچوں کے لیے مذہبی چینل, ان لوگوں نے تو بنائے ہیں, جو دعوت اسلامی والے لوگوں نے بھی اچھے چینل بنائے ہیں بچوں کے. جی دوسرا سوال میرا رہ گیا مفتی صاحب. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, ہاں 4 شادیوں والا مشن لے کے میں چل رہا ہوں. یہ آپ کی بات کون لے کے چلے گا؟ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں؟ نظریہ تو بن چکا ہے, اور بہت سے لوگ, اب میڈیا پہ یہ بحث آنا شروع ہو گئی ہے, مدارس سے فتوے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے. اب جو لوگ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی نسلوں میں یہ کام جاری ہوگا نا, تو ہو چاہیے چل پڑائے. اب یہ وہ کیا ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا,
بچوں کی پیدائش کو روکا نہ جائے گا. 19.25 کے بعد 19 ہوئے تو شرم تو آئے گی نا. کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن بہت سے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ یار ہماری صحت مفتی صاحب سے زیادہ اچھی ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب سے زیادہ پیسہ ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے زیادہ ینگ ہیں اور کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. شرم آ رہی ہو. انقلاب آئے گا. وہ لوگ بیزار ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ چاہ رہے ہیں یہ بیانات ہماری قوم کے لیے ہوں. اللہ کی قسم, امریکہ ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم 4 شادیوں اور زیادہ بچوں کی بات کرتے ہیں, نا 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 نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو کیوں سکھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نسل روکنے کے لیے, کیونکہ ہماری بڑھ نہیں رہی, ان غریبوں کی پھیل رہی ہے. یہی بیانات اگر میں انگریزوں میں دینا شروع کر دوں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو, مجھے نیشنلٹی دے دیں گے وہ لوگ. جاپان کہے گا یار ادھر شادیاں کروا, بچے پیدا کروا. یہاں پہ ہم تجھے, میں بھی جاپان چلا جاؤں نا, میرے سارے بچوں کا فری اتنے لاکھ روپے مجھے ملیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے لوگ بلا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ناروے آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے جاپان آ جاؤ, مفتی صاحب بچوں کا 19 بچوں کا الاؤنس, سونے کے نوالے, کیونکہ یہ چاہ رہے فیملیوں کو بڑھانا. نہیں, لیکن نیشنلٹی وہاں کی لینی پڑے گی. نا نا نا, ہم نہیں آ رہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اپنے خرچے پہ پالیں گے بچوں کو. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے, ان لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بڑھے. ناروے کی فیمیل وزیر اعظم تھی, جب میں نے ناروے کا سفر کیا ہے, میرے جانے سے چند دن پہلے اس نے بیان دے دیا تھا کہ ناروے کی خواتین کو کہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, بچے بڑھاؤ. اس پہ عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو کون ہوتی ہے ہمیں مشورہ دینے والی. وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی انہوں نے. وہ تو چاہ رہے ہیں. میں نے جرمنی میں جب بیان کیا نا, تو ایجنسی والوں نے, وہاں کی خفیہ ایجنسی نے ہوسٹ کو بلا لیا جس نے میرا بیان رکھوایا, تو اس کو بلایا انکوائری کے لیے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میرا پورا بیان ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ والے بیانات کی ہمیں سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نسل بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ لوگ کو جو ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں, غریبوں تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے, تو ان کے پاس نہ فوج میں افراد ہیں, نہ فیکٹریوں میں ملازمین ہیں, بندہ نہیں ہے. سب کچھ ہے, بندہ اس مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. تبھی ہمارے مزے ہیں, وہاں جا کے کما کے یہاں بھیجتے ہیں ہم لوگ, تو ان کی ترقی سے کو ہم کیش کرا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو ان بیانات کی ویلیو کا اندازہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس قوم کو مت لگاؤ شادیوں پہ, بچوں پہ. یہاں کے لیے فیملی پلاننگ روکو, کیونکہ دشمن کہتا ہے میرے نہیں بڑھ رہے تو دشمن کے بھی نہ بڑھے. ایشیائی ملکوں کے لیے کہتے ہیں رکواؤ ان کی نسلیں. ارشاد. بس آخری سوال بھائی پہ چھٹی. السلام علیکم. ان سے پہلے آ جائیں, انہوں نے پہلے پوچھا.